اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 126 سے 130 تک اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نشانیاں کو غور کرنے والوں کے لیے واضح کر دیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چھٹیوں سے پہلے جو ہمارا جو لاسٹ ویک کا جو لاسٹ لیسن تھا تو اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے ہم نے ہدایت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ابھی ریویو میں بھی ہم نے اسی کو دہرایا ہے کہ ہدایت کا کیا قانون ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے تو سینہ کیسے کھلتا ہے، اور اگر نہیں کھلتا کسی کے لیے ہدایت کا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کو یہ سب چیزیں اسلام کی چیزیں، اسلام کی باتیں، اللہ رسول قرآن کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، اس کو بہت بورنگ، اس کو دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ٹاپک چینج ہو جائے۔ الحمدللہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، اللہ کھول دیتا ہے تو اس کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے اور ایسی محفلوں میں وہ انجوائے کرتا ہے، اور اپنے انہی لوگوں سے اس کی دوستی بھی ہونے لگتی ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں اس سے کا مزہ نہیں آتا، وہ ان کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی باتیں کب ختم کریں گے۔ ان کو اپنے اللہ رسول قرآن کی باتوں سے بہت مزہ آتا ہے، ڈسکشن سے۔ تو یہ باتیں ہماری لاسٹ لیکچر کی تھی، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے، تو اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نشانیوں کو غور کرنے والوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ اللہ کا قانون، ہدایت کا قانون جب ہم نے جان لیا کہ اللہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو لینا چاہتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ، مطلب یہ جو ہدایت، یہ وَهَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيم، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ راستہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں یہ جو راستہ ہے، اس راستے کے بارے میں کھول کر بتایا گیا ہے کہ انسان کسی طریقے سے، کسی غلط فہمی، خوش فہمی، کسی طرح سے اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لے کہ یہ جو راستہ ہے نا، کسی انسان کا نہیں بتایا ہوا ہے، کسی سائنسدان کا نہیں، کسی فلسفی یا صوفی کا نہیں، راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے والا، اس کا سورس کیا ہے؟ پروردگار، تمہارا پروردگار کا بتایا ہوا ہے۔ اور پروردگار معلوم ہے نا کون ہے؟ ہمارا رب، ہم کو پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، مالک، ہمارا مدبر، ہر چیز کے فیصلے کرنے والے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہی ہمیں راستہ بتایا ہے کہ یہ ہے وہ راستہ، اس پہ چلو گے تو سیدھا راستے پہ رہو گے۔ تو اس راستے کی جو بنیادی خوبی ہے نا، جو مین کاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ خوبی بھی بتا دی گئی، ایک تو بتا دیا یہ راستہ سیدھا ہے، پھر اس کے اندر اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہے کہ یہ زگ زیگ جا رہا ہے، کہیں ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اونچا نیچا، ایسا نہیں، بلکہ اسموتھ، بہت ہی اچھا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ انسان کی فطرت میں بھی موجود ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ چپ بھی ڈال دی ہے۔ اور اللہ نے، رحمان نے کیا کیا؟ صرف یہ نہیں کہا کہ انسان کے اندر وہ چپ ڈال دیا اور بس دنیا میں اتار دیا، چلو خود ہی ٹھوکریں کھاتے رہو اور خود ہی سیدھے راستہ ڈھونڈ لو، اب میں کیوں بتاؤں تم کو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اللہ، ہمارے پروردگار، اتنے پیار کرنے والے اللہ نے ہمارے لیے انبیاء بھیجے ہیں،
کتابیں بھیجیں اور ان انبیاء نے آ کے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. خود ہمارے پیارے نبی نے ہم انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں. سب آپ لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انسانیت کو کتنی محنت کی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، کتنی لوگوں کی باتیں سنی ہیں. اور دیکھیں یہ ہمارے اندر موجود ہے، اس پہ انسان کتنا تکبر کرتا تھا اور اس نے مان کے نہیں دیا جس کو نہیں ماننا تھا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب کے لیے اپنی کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجی. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ہمیں یاد دہانی کراتی ہیں، تفصیل بیان کرتی ہیں. جو ہمارے اندر ہے اس کو ہمیں دیکھیں کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں انبیاء. قرآن ہمیں دیتا ہے، انبیاء توجہ دلاتے ہیں تو واقعی پھر ہم سوچنے لگتے ہیں اور ہمیں اپنا راستہ نظر آنے لگتا ہے. تو یہ یاد دہانی ان کے لیے ہے جو لینا چاہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، جس کو دلچسپی ہوگی وہ خود آگے بڑھے گا اور اس کو سمجھانا مطلب لینا چاہتا ہو، اس کو سمجھنا چاہتا ہو، اس کے اپنے دل سے ماننا چاہتا ہو. یہ کوالٹیز بہت ضروری ہے، یعنی کہ کوئی چیز کی چاہت ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آپ بھی اپنا مفاد سمجھیں، کیونکہ ہم یہاں ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں نا، ہم کو واپس پلٹ کے جانا ہے. تو ہم اور کون سی زندگی میں سیریس ہوں گے اگر آج ہم نہیں سیکھ رہے ہیں؟ کون سی زندگی آئے گی کہ ہم یہ قرآن اور یہ اللہ کی باتیں سیرہ کب سنیں گے ہم لوگ؟ یہی لمیٹڈ ٹائم ہے نا، اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کب واپس چل جائیں. تو اس کے لیے سمجھنا، چاہت، ماننا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جگانا چاہیے، زبردستی کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ نا. مگر جو لوگ دیکھیں اپنے عقیدے میں گندگی ڈال دیتے ہیں، اپنے شرک کی، کفر کی گندگی ڈال دیتے ہیں، یا چلے شرک کفر کی گندگی تو آپ نان مسلمس کے لیے کہیں گے نا، اپنے مسلمان دنیا پرست ہو جاتے ہیں، نفس پرست ہو جاتے ہیں. بس جو ان کا دل چاہے گا، جو دنیاوی کام ان کے اندر بس کھو جاتے ہیں. تو اپنی کیا کرتے ہیں پھر وہ ان دنیا کی چیزوں میں کھو کے، یا سمجھ لیجئے شرک بدعات میں کھو کے اپنے عقیدے کو کمزور کر لیتے ہیں. اور پھر ان کی جو فطرت کی آواز ہوتی ہے نا، جو اللہ نے ہمارے اندر ایک چیز ڈالی ہے، وہ بیچارہ الارم ہم کو بار بار اویک کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ آواز کو وہ دبا دیتے ہیں، آواز دب جاتی ہے، کیونکہ اتنی دنیا کی نفس کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا. وہ اتنا منہ زور ہو جاتا ہے ہمارا نفس کہ وہ اپنے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، راستہ مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جب حق کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، ان کو سنایا جاتا ہے، تو ان کو کیسا فیلنگز ہوتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، ان کو چڑھائی پہ چڑھنا جیسے مشکل ہوتا ہے، سانس رکتی ہے، ایسے ان کے لیے فیلنگز آتے ہیں. اگر ہم خود اپنا زمانہ یاد کریں، جب ہم بھی دین سے دور تھے تو ہم کو بھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اب ہمارے سینے کو کھولا ہے، تو ہمیں یہ قرآن کی باتیں اچھی لگتی ہیں، قرآن کی محفل اچھی لگتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے. تو جو کوشش کرتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، جو اس پہ تدبر کرتے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو اس فائدہ یہ مطلب اٹھانے کا، جن کے اندر نصیحت لینا، مطلب یہ فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے کہ جو نصیحت لینا چاہیں گے، غور و فکر کرنے کا ارادہ کریں گے. اور یہ دیکھیں، غور و فکر کر کے بیٹھ نہیں جانا، ہاں کتنا خوبصورت سورج ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، بس غور و فکر کیا، بیٹھ گئے ٹھنڈے ٹھنڈے. ایسے نہیں، اس اللہ کے رب کو پہچانے. ہم اللہ کی کائنات کی خوبصورتی میں کھو نہیں جائیں. کتنا پیارا منظر ہے، وہ سمندر نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہا ہے، بارش کتنی خوبصورت ہو رہی ہے، بس ہم کھو گئے، ہم ان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے بس امپریس ہو گئے. نہیں، ہمیں یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہمیں اس کے بھیجنے والے، بارش کس نے بھیجی ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ کائنات کا مالک تک ہمیں پہنچنا ہے. جو یہ کرے گا نا، پہلا اسٹیپ کیا ہے، آپ نے غور و فکر کیا. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، ہم اپنے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے.
تو پھر کیا ہوگا، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے اور اپنے اچھے اعمال کریں گے، اور پھر اس اعمال کو بھی ہم نے قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا بس ہمیں وہیں اسٹاپ ہو جانا چاہیے، تبھی وہ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کیے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آیت میں جو ہمیں لینے کا سبق ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تم نے اس پہ رہنا ہے، اور جو غور و فکر کرے گا وہی جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس پہ ہمیں استقامت بھی دے۔ اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ سیدھا راستہ کون ہوتے ہیں، جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے فٹ اسٹیپ پہ چلنے والا بنائیں انشاءاللہ، آمین۔ 126 آیت ہے، انہی کے لیے ہے اپنے رب کے ہاں سلامتی کا گھر، اور وہ یہ سبب اس کے ان کے اعمال ان کے مددگار ہیں۔ اب جو ہے، اب دارالسلام یعنی کہ دارالسلام کسے کہتے ہیں، سلامتی کا گھر۔ تو جو لوگ سیدھا راستہ مستقیم پہ چلتے رہے، اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے مطلب جو بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اسلام کے لیے اللہ نے ان کے لیے جن کا سینہ کھول دیا، ہم نے پڑھا نا سینہ کھول دیا، ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ توحید کے جو راستے پہ چلتے رہے، ان کے لیے ایک خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اسلام لانے اور عمل کرنے کا انعام اللہ تعالیٰ یہ ان کو دے گا کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر میں، دارالسلام میں داخل کرے گا۔ کیا ہوتا ہے دارالسلام؟ سلامتی کیا ہوتی ہے؟ سکون، خوشی کا گھر عطا ہوگا، یعنی نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا ڈر خوف، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کا دوست ہوگا۔ دیکھیں کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ وقتی طور پہ ہماری زندگی ہے، کتنی زندگی ہے، 70 80، اب اس میں سے بھی آپ مائنس کر دیں، دیکھیں کچھ تو بچپنا گزر جاتا ہے، 10 12 سال تو بچپنوں میں ہی چلے جاتے ہیں، وہ مائنس، اس کے بعد بڑھاپے کے اینڈ کے آخری سالوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے کس طرح گزریں گے، ذہن بھی صحیح رہے گا، جسم ساتھ دے گا نہیں دے گا، کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو باقی کتنا ٹائم رہ گیا، باقی ٹائم میں بھی ہم کتنا سونے میں، راتوں کو 8 8 یا 6 6 گھنٹے تو ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں، پھر صبح کچھ کھانے پکانے میں گزر گیا، یعنی اس میں بھی اگر ہم اللہ کا ذکر اور اچھے سے کریں وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے، سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ دن میں ہم سنت کے مطابق سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم عبادت میں بھی کنورٹ کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے نا۔ اب آپ دیکھیں جب ہم کو کب ہدایت بھی تو کتنے فوراً نہیں مل جاتی نا، جیسے ہم جوان ہوئے وہ قسمت والے ہوتے ہیں، فوراً مل بھی جاتی ہے، ٹائم لگتا ہے، تو بہت مختصر سا ٹائم ہے، تو اس میں ہمیں اپنا جو ہے اس چیز کے لیے بہت کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلامتی والے گھر میں داخل کریں۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ساتھی بنے گا، کتنی بڑی خوشخبری ہے، دیکھیں اللہ دوست ہوگا، اللہ ساتھی ہوگا۔ اور پھر صرف یہ کیا ہے، یہ ہمیشگی کا گھر ہے، 1 2 دن نہیں، جیسے رینٹ کے گھر پہ جاتے ہیں چند سالوں بعد کہتے ہیں نکلو نکلو یہاں سے، ایسا نہیں ہے، ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت گھر عطا فرمائے۔ تو اللہ کی دیکھیں جنت بنائی ہوئی، اور جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے جنت بنائی ہے اور جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہی راستہ ہے، سیدھا صراط مستقیم، اس کے علاوہ کوئی جنت میں روڈ نہیں جاتی، کوئی فری وے نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں۔ اور آج دیکھیے الحمدللہ آج ہم سب کے پاس اسلام کے ذریعے جنت کا انویٹیشن آیا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، الحمدللہ ہم سب کے گھر میں جنت کا انویٹیشن رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اب ایک ہی کام ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، تو اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے پروردگار۔
پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو تم نے اعمال کیے ہیں نا، وہ جو تم نے، اللہ ان کا مددگار ہے اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کرتے تھے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ کہہ کر نا اللہ نے آپ کی میری عزت افزائی کی ہے۔ اب آپ خود، ہم جانتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہر چیز ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں تو لیکن اس کا جو جو ہوتا ہے نا، ایسڈ ہوتا ہے، وہ بالکل ہی کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں اعزاز دے رہے ہیں، آپ کو مجھے، کہ جو جنت میں جائیں گے جو ان کے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ تو حالانکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا اعزاز ہے جو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو ہمیں دیکھیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان لانا سے کام نہیں چلے گا کہ کلمہ پڑھ کے ہم بیٹھ کے، بلکہ عمل صالح، کیونکہ آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اللہ کو مان کر اللہ کی بات بھی ماننا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور پوری زندگی میں ہم اپنے ہی مزے کے کام کر رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر یہ اپنے اچھے اعمال ضروری ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سنت کے مطابق ہونے چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں اور اس کو قبول فرما لیں۔ اب آیت نمبر 128، جس دن اس سب کو جمع کرے گا فرمائے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے آدمیوں میں سے بہت کچھ اپنے تابع کر لیے، اور آدمیوں میں سے ان کے دوست دار کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے کام نکالا اور اپنے وعدے کو پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا تمہارا گھر آگ ہے، اسی میں رہا کرو مگر جب اللہ چاہے، البتہ تیرا رب حکمت والا اور خبردار ہے۔ تو اب اس آیت کو آپ نے سن کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قیامت کی ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، مستقبل کی ایک خبر جو ہے اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے نا۔ دیکھیں غیب کی خبر تو کسی کو نہیں پتہ ہوتی، یہ صرف ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبریں ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیوچر میں، یعنی کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہی قرآن کی برکت سے ہے، یہ قرآن کی برکت سے ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے کیا کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ نہیں اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ اور بعض لوگ صرف پڑھ کے رہ جاتے ہیں، جیسے سائنسدان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں مگر اتنی بڑی بڑی آیتیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر دیکھیے وہ اپنے دنیا کو فوکس کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بس دنیا کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا ہے آخرت کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے اس دن کو یاد کرو، یعنی کہ قیامت کا ایک جو جھلک منظر بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ رب العزت سب مجرموں کو جمع کرے گا، انسانوں میں اور جنوں میں سے، اور اللہ فرمائے گا اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا، تم نے انسانوں سے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، اور مہلت بھی مانگی تھی شیطان نے اللہ سے، جب ان کے درمیان آرگیومنٹ ہوا تھا، شیطان نے اللہ کی بات سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو پھر اس نے کیا کہا تھا، اللہ مجھے آپ مہلت دیں، اور اس نے کیا کہا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے نا ان میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا اپنا،
ان کو گمراہ کروں گا، ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، یہ وعدہ کر کے وہ اللہ سے آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے جن اور انسان، جن تم نے تو بڑے مسلمانوں انسانوں کو جو ہے تم نے بڑا اپنے تابع فرما بدار کے تھے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا انسان کو تو تمہاری دشمنی کا پتہ ہی تھا، یہ تو قرآن میں آ چکا ہے اور اللہ نے صاف بتا دیا، وہ تو وعدہ مطلب چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کھلے عام یہ بات ہے کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے، اس کی دشمنی کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ انسان کا کیا کام تھا؟ وہ اپنے دشمن کی دشمنی کو یاد رکھتا اور شیطان جو سے کوسوں دور رہتا، شیطان سے دور بھاگتا، اور انسان کا کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، حضرت آدم اور حوا جو ہے کے ساتھ جو شیطان نے جو کچھ بھی کیا، کس طریقے سے دھوکہ دیا اس نے، تو اس کی خبریں ہمیں انبیاء نے آ کر دیں اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا، تو انسان نے اس سے دشمنی کی بجائے کیا کر لی، اس کو اپنا دوست بنا لیا اور اس نے انسانیت کو کیا کیا، گمراہ کر دیا۔ انسانیت جو شیطان نما شریر جو تھے نا، شیطان جو شریر ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا، انسانیت کو، میجورٹی انسانیت کو شرک میں مبتلا کر دیا، کفر میں، گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اور آپ اور ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا اس وقت، دنیا میں میجورٹی جو ہیں وہ شیطان کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے ایک اللہ کو ماننے والے ان کی تعداد بہت مختصر ہے، نہ کہ شیطان کے ماننے والوں کی۔ تو یعنی کہ وہ کتنا سکسیسفل ہے، آپ یہ دیکھیں۔ تو اب جو انسان نما شیطان لوگ ہیں نا، جو مجرمین جن کو اللہ نے آخرت میں جمع کیا ہے، اب ان کے ڈائلاگس ہیں کہ جو انسان نما شیطان لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، واقعی ہم نے خوب فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے، یعنی کہ شیطان نے اگر ہم سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے بھی شیطانوں سے، مطلب جو شریر ٹائپ کے جن اور شیطان ہیں ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسرے سے مل کرنا، اگر انہوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچا تو ہم نے بھی ان کو اپنی طرف کھینچا۔ انسانوں نے شیطان کی بات مانی، اس کی اطاعت کی، اس کی عبادت کی، اور اپنے اور اس کے کہنے پر چلے، ہے نا، یہ سب کچھ ہوا۔ انسانوں نے شیطان کی بہت جیسا جیسا وہ کراتا چلا گیا وہ کرتے چلے گئے، اس کی مدد کی۔ اور جن اور انسان جو کا فرق صرف یہ ہے، آپ جیسے جن ایک ہے اور ایک انسان، یہ ان کا فرق یہ ہے کہ انسان نظر آ رہا ہے اور جن جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ہے نا، دونوں ایک دوسرے کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جتنا انسانوں نے ان کا استعمال کیا ہے کہ جادو ٹونے، یہ عملیات، یہ اتنا کیا کیا، مطلب اس میں نا جنات کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام گندے کاموں کے لیے، کالے جادو سب چیزوں کے لیے۔ تو ہم نے، ان لوگوں نے کیا کیا، انسانوں نے، آپ دیکھیں گے شرک میں کیا ہوتا ہے، جا کے بتوں کے آگے قربانی کرتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور ان کے استہانوں پہ جا کے قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ سب شیطان کرا رہا ہوتا ہے، ایسے کرو یہ بت خوش ہوگا، ایسا کرو یہ ایسا ہوگا، اور حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال بنایا شیطان نے۔ تو اپنے کاہنوں، جادوگروں کی طرح طرح سے نا استعمال کیا، تو اس میں انسان نما شریر انسان بھی شامل تھے اور شیطان ایک دوسرے کی، دونوں نے مدد کی تھی، یہاں تک کہ دیکھیے وہ دن آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی کرتے رہے، ایک دوسرے کو فائدے دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی کہ ہم اپنے کاموں میں مگن رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، اور ہمیں اپنے اعمال کے انجام کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے انجام پہ ہم نے غور کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملی، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اور اب ایسے اللہ کے سامنے جیسے بڑے گڑ گڑا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو توفیق ہی نہیں ملی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے جیسے نا، کیونکہ دیکھیں اللہ کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، بات بھی نہیں بنا سکتے تھے، بڑی اپنی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں جس طریقے سے نا کہ اللہ ہم تو پہنچ گئے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا،
ایسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم بڑا یہاں سچ بول دیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے تو کیا ہوگا، اللہ ہم کو جو ہے نا معاف کر دے گا، ہماری انوسینٹ ہم کو دیکھ کے نا ہم پہ رحم کر دے گا۔ مگر اللہ کا جواب کیا آ گیا، اللہ نے فرمایا تمہارا گھر آگ ہے، اسی میں رہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے یہ سب ایکسکیوز مجھے کچھ نہیں سننا، آج کے دن تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا، جس قسم کے تم کام کر کے آئے ہو، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ باتیں بنانے کی، ایکسکیوزیں پیش کرنے کی کوششیں مت کرو، معافی، توبہ، اصلاح کے دروازے جو ہیں نا وہ بند ہو چکے ہیں، اس سے آگے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اب اسی آیت میں اس میں بتایا جا رہا ہے اسی میں رہا کرو گے مگر جو اللہ چاہے۔ تو مطلب اب دیکھیں اس میں جو کہا گیا نا کہ اللہ جس میں چاہے، اللہ کی مرضی جس کو جب تک رکھے، تو مفسرین کا کہنا ہے کہ جنہوں نے میرے خیال سے شرک نہیں کیا ہے، اللہ جس کو چاہے نکال لے۔ اب یہ اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے، اس کے معاملے وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اللہ ماشاء اللہ کا کیا مقصد، اللہ سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے جو ہمیں لینے کا سبق ہے نا وہ دیکھیے یہ ہے کہ جو انسان نما شیطان انسان ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ شریر انسان جو ہوتے ہیں شیطان نما، اور شریر شیطانوں سے ہمیں بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک، فلق ناس پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو، گھر کو، ہمارے کپڑوں کو اور ہمارے جو بدن ہے اس کو، ہمارے دل دماغ کی سوچوں کو نا اچھا صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اٹیک بھی کرتے ہیں، جو شیطان شریر جو ہوتے ہیں۔ اور ہمیں باتھ روم جاتے ہوئے ہمارے پیارے نبی نے جو ہے دعا سکھائی ہے نا، تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کپڑے بدلتے ہوئے بھی دعا پڑھ لیں تو بہت اچھا، یاد، ورنہ ترجمہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی یاد ہو رہی تو اس کا ترجمہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اور پھر دوسری بات، ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب دیکھ کے کرنا چاہیے کہ ہم کن میں بیٹھ رہے ہیں، کن میں بات چیت کر رہے ہیں، کون سی محفلیں ہم ہیں جو اٹینڈ کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ اب آیت نمبر 129، اسی طرح ہم گناہ گاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ تو بتایا جا رہا ہے اسی طرح جو شریر جن ہیں اور انسان نما شیطان ہیں ایک دوسرے کے دوست بنا دیے جائیں گے، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، کفر، شرک، بدعت، نفس کی خواہشوں کی پیروی کی، اور یہ لوگ شیطان کے ساتھی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے جو رحمان کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ سب بتایا ہم نے، جو اللہ کا قانون پڑھا تھا کہ ہدایت جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو جو لوگ ہدایت لے لیتے ہیں ان کے لیے کون آ جاتے ہیں؟ فرشتے ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کی اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے اور پھر ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو دیکھیے شیطان تو تیار بیٹھا ہے، وہ تو گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے نا کہ کب میں اس کے پر حملہ کروں۔ وہ تو اللہ ہے جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہمارے پیارے رسول نے جو ہمیں دعائیں بتا کے گئی ہیں، وہ ہم ان سرکل میں رہتے ہیں تو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے، ورنہ تو یہ شیطان تو گھات لگائے بیٹھا۔ تو انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، نیک صحبت جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، مگر جب انسان خود برائی گناہ کی طرف جانا چاہے اور تو وہ خود اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، وہ اس کی چوائس ہے نا، دونوں چوائسیں آپ کے پاس ہیں، انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے جب اپنے لیے ہی برا چاہ لیا تو شیطان کو کیا، شیطان تو اس میں امید میں ہی تھا کہ کب میں اس کو اچک لوں، تو اس کے حوالے کر دیتا ہے، ان کے برے اعمال کے سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال اس قابل تھے اور ان کی ہی یہ سزا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت اویئرنگ ہے، ہمارے لیے بہت الرٹ، مطلب کہتے ہیں نا الارمنگ آیت ہے یہ، کہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے اور برے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، سب آپس میں دوزخ میں ایک دوسرے سے مل جل ہو جائیں گے۔ تو بری صحبت کے اثرات دیکھیے کتنا دور تک جاتے ہیں، گمراہی کے ساتھی بن جاتے ہیں ہمارے۔ تو اور پھر ہمارا
دنیا میں ہم جیسے اعمال کر رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں اسی کو فیس کرنا پڑے گا، تو لہٰذا ہم اپنے اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ ہم سب کی اپنی حفاظت میں رکھے پروردگار۔ اب ہے آیت نمبر 130، یہ لاسٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تمہارے پاس تم ہی میں سے کا رسول انہیں پہنچے تاکہ تم کو میرے حکم سناتے تھے اور اس دن کی پیش آنے سے ڈراتے تھے، کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خلاف اپنے جانوں کے، اور بہکایا ان کو زندگی نے دنیا کی، اور گواہی دی انہوں نے اپنی جانوں کی کہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ دیکھیں اپنے گناہوں کا خود اقرار کر رہے ہیں اور اپنے کفر کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے، پھر یہ والی آیت جو ہے ہمیں قیامت کا منظر بتا رہی ہے، ایک فیوچر کی خبر دے رہی ہے۔ تو اب یہاں آپ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، کیا نہیں تمہارے پاس آئے رسول؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں پہنچے؟ اب یہ سوال اللہ بھی کر سکتے ہیں یا فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، کیونکہ ہوتا ہے نا دوزخ میں جائیں گے تو پوچھیں گے بھئی کیا تمہارے، جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا، کیا وہ پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، آئے تھے، ہم نے جھٹلا دیا تھا، کاش کہ ہم سنتے ہوتے۔ تو واللہ عالم، ان سے جو بھی بات کر رہے ہوں گے تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا اس بڑے دن سے تمہیں خبردار کرتے؟ پھر تم نے اپنے لیے مصیبت کو کیوں پسند کیا ہو گیا تھا ایسا کہ تمہیں یہ اتنی آفت دیکھنی پڑی؟ تو اگر رسول نہ آئے ہوتے تو تم کو کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے نا، بھئی تم لوگ جو اتنی مصیبت میں ہو، کیا آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اگر کوئی نہیں آئے تھے تو تم اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش کر سکتے ہو کہ اب ہمارا اپنا کوئی ایک عذر ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم کیا کریں، کوئی آئے نہیں تھے۔ اگر آئے تھے تو سمجھ لیجئے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں تھا۔ تو تم سب کچھ سن سمجھ کر اپنی آنکھیں، انسان آئے، رسول آئے، کتابیں آئی، سب کچھ سن کے اندھے بہرے گونگے بن گئے، تو انسان نے اپنے لیے خود جو ہے وہ پسند کیا۔ تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول انہیں پہنچے تھے، تم کو میرا حکم سناتے تھے۔ تو زور کس پہ ہو رہا ہے، تم ہی میں سے۔ جس طرح دیکھیے اللہ نے انسانوں کے اندر انسانوں ہی کو رسول بنا کے بھیجا ہے نا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ تم ہی میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جنوں کے اندر بھی جنوں میں سے ہی رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے، جنوں کے اندر ہی انہی کے رسول آئے جو ان کی زبان میں، ان کی ضروریات، ان کے حالات کے مطابق ان پر اللہ کی حجت تمام کی ہے، لیکن ان کی شریعت، ان کے رہن سہن، ان کے جو بھی ہے۔ تو انبیاء کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حجت تمام کر دیں، اس لیے ہر گروہ کے اندر انہی کی فطرت کے مطابق نا رسول آئے۔ انسان اور جن کیونکہ دو مختلف مخلوق ہیں، دونوں کے مسائل الگ ہیں۔ ویسے بھی آپ اگر غور کریں تو دیکھیے پہلے کون پیدا ہوا، کئی زمانے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق تھی کیا تھی، فرشتے تھے اور جنات تھے۔ انسان تو بعد میں تخلیق ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو جب جنات تھے تو جنوں میں سے ہی ان کے رسول آئے ہوں گے نا، انسان تو اس وقت تھے ہی نہیں، انسان تو بعد میں پیدا ہوئے۔ تو وہ مخلوق پہلے تھی، فرشتوں کی مخلوق تھی اور جنات کی مخلوق تھی، تو بعد میں انسان کو پیدا کیا، تو لازماً انہی میں سے ان کے رسول آئے جنات کے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قیامت کے روز جنات اس سوال پر اپنا عذر کرتے کہ اللہ آپ نے تو ہمارے جیسے بھیجا ہی نہیں، آپ نے تو انسانوں کے رسول بھیج دیے تھے، ان کی ضروریات الگ، ان کے چیزیں الگ، ہمارے الگ، تو کوئی نہ کوئی وہ ایکسکیوز پیش کر سکتے تھے۔ تو اگر انسان رسول ہو تو دیکھیے جن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر جیسے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کے آئے تو جیسے جنات، آپ کو سورہ جن میں یاد ہے نا کہ وہ کس طریقے سے وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے رسول اللہ قرآن کو کلام سنا اور انہوں نے اپنی جا کے دعوت دی، تو کیا ہوا جب رسول انسانوں میں آئے تو جنات نے فائدہ اٹھایا۔
مگر جس طرح آپ جنوں میں سے آ جاتا تو آپ اور ہم تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے ہیں وہ نا۔ تو جس طرح جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے جا کے آگے پہنچایا، اور ہم جن کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جنات کو تو اب آپ اور میں کیا فائدہ اٹھاتے۔ تو یہی بات ہے کہ انہی میں سے ان کے رسول بھیجے گئے، اور جب رسول اللہ آئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اب آگے اللہ بتایا جا رہا ہے، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں، مطلب انہی کے پیش آئے، ڈراتے تھے، اور نہیں کہ اللہ نے کہا وہ آئے اور انہوں نے ڈرایا، بتایا، سب کچھ کیا کہ تم لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خلاف اپنی جانوں کے، اور بہکایا ان کی زندگی نے دنیا کی، اور گواہی دی انہوں نے اپنے جانوں پہ کہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ تو اب جو ہے یہ کہ بتاؤ کیا ایسا ہوا نہیں تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے درمیان رسول آئے، تمہیں سب کچھ بتائے، تو وہ کیا بولیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پہ، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پہ، ہم نے ظلم کیا، ایسا ہی ہوا تھا، رسول آئے تھے اللہ تعالیٰ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ انسان بھی کہیں گے، جنات بھی کہیں گے ہم نے غلطیاں کی، ہمارے پاس رسول آئے تھے، تیری آیات آئی تھیں جو ہمیں وہ خبردار کرتے تھے، اس بڑے دن سے ہمیں خبردار کیا انہوں نے، اور ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا خدا نے کوئی چیز نہیں اتاری تھی، تم لوگ سب ایسی باتیں کرتے ہو، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بلکہ اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دیکھیں اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم کو تو دھوکے میں نہیں ڈال رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس ٹریپ میں آئے ہیں۔ اگر ہم سنتے سمجھنے والے ہوتے تو آج دوزخ میں تو نہ ہوتے نا، وہ آپ پچھتائیں گے۔ تو انسان اور جن دونوں کا یہی معاملہ ہوگا، دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت پر لطف ہو گئی تھی، مزے کر رہے تھے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے، انسان جب اپنے نفس کی باتیں سنتا ہے نا، وہ دنیا کی زندگی۔ اللہ کہتا ہے ایک ہی کام ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ ایسا، اللہ کا کہنا ہے، اور یہ دنیا کہتی، نفس ہمارا کہتا ہے ایسے کرو، اللہ کہتا ہے ایسا کرو، ڈیسیجن ہم کو لینا ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈیسیجن لیتا ہے، جو اپنے نفس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے وہ پھر لذت کے پیچھے چلا جاتا ہے، ایکسکیوزیں، اور شیطان اس کو ایکسکیوزیں دیتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، اس دفعہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، اس طرح اس کو ایکسکیوزیں دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، پرلطف زندگی ہوگی ان کے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جب ہوگا، تو اس میں گم ہو کے اپنی اصل منزل کو بھول گئے، رسول کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دی۔ آج جس بات کا وہ انکار کر رہے ہیں، آج دنیا میں رہتے ہوئے جس بات کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں یا سیریس نہیں ہو رہے، کل بے بسی کے ساتھ اللہ کے سامنے اعتراف کریں گے، اور اپنے خلاف خود وہ گواہ بنیں گے، خود گواہ بن کے کہیں گے کہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، وہ خود کہیں گے کہ ہم جو ہیں ہم نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا، خود گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، اقرار کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، وہ اقرار کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، انسان کے دل میں ہوپ ہوتی ہے کہ شاید ہمارے اقرار سے اللہ ہم کو رحم کر دے گا، معاف کر دے گا، ہم سچ بول رہے ہیں، اپنی ندامت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ گواہی دیں گے وہ کافر تھے، وہ اللہ کے عدل کے آگے اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیں گے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دی ہے، کتنی مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ نے، دیکھیں اتنے بڑے پورا گیپ تھا 1 مہینے کا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے ہم سب کو دوبارہ ملایا ہے، تو کتنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، موقع دیا، ایک اور دفعہ موقع دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اپنی اصلاح کر لو۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان میں اپنے نفس کے تزکیہ ضرور کیا ہوگا، ضرور غور و فکر کیا ہوگا شب قدر راتوں میں، کیونکہ تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو دیکھا ہوگا کہ میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں، مجھے ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنی ان کمزوریوں میں اپنی اندر اچھائی پیدا کرنا اور اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے۔ انسان ایک ساتھ سب کچھ دور نہیں کرتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک چھوٹا اسٹیپ لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کوشش دیکھتا ہے انسان کی کیا کوشش تھی، اور پھر اس میں برکت بھی ڈلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موقع دے کہ اللہ ہمیں محرومی نہ
دیکھنا پڑے، بلکہ ہم جنت، تو جیسے اللہ نے کہا نا دارالسلام، سلامتی والا گھر ہے، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس میں جمع کرے۔ صدق اللہ العظیم۔